الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وأصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 25 ربیع الآخر 1443 ہجری، 1 دسمبر 2021، یوم الاربعاء، چہارشنبہ، بدھ، وینسڈے. پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری البقرہ، اس کی آیت نمبر 36. آدم علیہ السلام اور شیطان کے واقعات کا جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے کہ شیطان نے آپ کو کیسے لغزش میں مبتلا کیا، اس میں ہم یہاں تک پہنچے کہ اگر ان اسرائیلی روایات کو دیکھا جائے تو اس میں یہ تھا، اسرائیلی روایات نہیں، اسرائیلیات، اس میں یہ ذکر ہے کہ شیطان سانپ کے پاس، سانپ کے یہ کہا کہ لکھا ہوا ہے کہ سانپ بہت ہی خوبصورت تھا، اس کے جیسا خوبصورت کوئی تھا نہیں، بڑا خوبصورت. تو اس کے ذریعے سے یہ داخل ہوا اور ہم پھر باتیں ہوئی. سب سے پہلے اس نے رونا شروع کیا، نوحہ کیا، اور پھر بات شروع کی. اور اس کو صحیح طریقہ جو ہے میں نے پہلے کہا کہ وسوسے کے حساب سے لیا جائے کہ اس نے زمین سے ہی آپ کو وسوسے میں مبتلا کیا. اب پوچھا اس نے کہ تمہارے رب نے، اللہ عز و جل نے کیا حکم دیا ہے؟ تو اب تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں تو ہر چیز کھانے کا حکم ہے، جتنا چاہیں جہاں جائیں، کسی چیز سے روکا نہیں گیا، صرف ایک درخت سے روکا گیا. اور اس کا منشا تو یہی تھا کہ اس کو تو وہی درخت اسی سے کھلانا تھا انہیں، وہی اصل اس کا مقصد تھا. اور اس کا جو مین جو اصل موٹو تھا، جو اصل مقصد تھا، وہ تو کچھ اور ہی تھا، وہ میں آگے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. صرف جنت سے نکال دینا ہی اس کو وہی دماغ میں لے کر نہیں آیا تھا، یہ تو کچھ اور دماغ میں لے کر آیا تھا. خیر، جب انہوں نے بتایا کہ اس درخت سے منع کیا گیا تو اب تو اس کا کام ہو گیا. جیسے فوراً کہا، ارے اس درخت سے کیوں منع کیا گیا؟ پتا ہے آپ لوگوں کو کیوں منع کیا گیا؟ یہ درخت تو وہ درخت ہے کہ جس سے اگر آپ کھا لیں، یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں، یہ قرآن کی آیات کا یہ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. کہتا ہے اگر آپ اس درخت سے کھا لیں گے نا تو آپ دونوں تو فرشتے بن جائیں گے، فرشتوں کے جیسے ہو جائیں گے، کبھی آپ کو موت نہیں آئے گی، ہمیشہ باقی رہیں گی، اس جنت میں آپ ہمیشہ رہیں گے. اللہ عز و جل جو رب ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ ہمیشہ یہاں رہیں، وہ آپ کو زمین پر بھیجنا چاہتا ہے تاکہ آپ وہاں کی خلافت سنبھالیں. جب خلافت سنبھالیں گے تو تکالیف بھی ہوں گی، خلافت میں آپ کا ذہن بھی جائے گا، اس میں بھی وقت دیں گے. اللہ کی یاد سے آپ کچھ دیر کے لیے آپ کی توجہ ہٹ جائے گی. نصیحتیں کر رہا ہے، دیکھیے کیسے، یعنی اس سے بہت ڈرنا چاہیے. یہ جیسا دیکھتا ہے نا بالکل اسی طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں پر آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل کی محبت کے ذریعے سے، کہ آپ کو اتنی محبت ہے، آپ اللہ کے قرب میں رہنا چاہتے ہیں، اللہ عز و جل کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، قریب میں رہنا چاہتے ہیں، آپ کو اس سے دور ہونا پڑے گا، اس قرب سے آپ دور ہو جائیں گے، خلافت میں لگ جائیں گے، خلافت کے معاملات سنبھالیں گے تو اللہ کی یاد سے کچھ دیر کے لیے آپ کی توجہ ہٹ جائے گی، اب وہاں بھی آپ کو دھیان دینا پڑے گا نا. تو خلافت ملنے سے تو آپ کو یہ جو آپ کو جو سکون مل رہا ہے، اللہ کی یاد جو آپ کر رہے ہیں، جو ذکر کر رہے ہیں، یہ سب کچھ چھوٹ جائے گا یہ. اور اگر آپ یہ پھل کھا لیں گے اس درخت سے تو آپ فرشتوں کی طرح ہو جائیں گے، ہمیشہ قرب میں رہیں گے، ہمیشہ یہیں پر رہیں گے. کبھی آپ
آپ کو موت نہیں آئے گی، فنا نہیں ہوں گے، آپ ہمیشہ یہ خالدین ہو جائیں گے، ہمیشہ یہاں رہنے والے۔ اگر آپ زمین پر چلے گئے تو پھر وہاں پر اولادیں ہوں گی، ان کی دیکھ بھال، پھر پوری دنیا زمین کے معاملات کو سنبھالنا، پھر وہاں پر کچھ آپس میں رنجشیں ہوں گی، اس کے فیصلے کرنا، یہ سارے کام آپ کو کرنا پڑیں گے۔ اور اس وقت جب آپ یہ کام کریں گے تو اللہ کی یاد سے توجہ ہٹ جائے گی، تو یہ تو آپ کا نقصان ہو گیا، اللہ کے قرب سے دور ہو جائیں گے آپ۔ اللہ سے آپ کو زمین پر بھیجنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے یہ پھل کھانے سے منع کیا ہے۔ آپ کھائیے، اس میں سے کھا لیں گے تو آپ فرشتوں کی طرح ہو جائیں گے، ہمیشہ یہیں پر رہیں گے۔ بڑا نصیحتیں کرنے لگا، بڑی چکنی چپڑی محبت بھری باتیں ایک دم۔ پر یہ دونوں حضرات نے منع کیا، نہیں نہیں ہم کو نہیں کھانا ہے، ہمارے رب نے منع کیا، ہم اس میں سے نہیں کھائیں گے، ہم اس درخت سے نہیں کھائیں گے۔ اب اس نے دیکھا میرا داؤ تو چل رہا نہیں ہے، میرا جو میں نے اتنی کوششیں کی ہیں یہ تو فیل ہو گیا، میں جو میں اتنی باتیں کر رہا تھا، اتنا سوچا کہ اس پر مان جائیں گے، پر فیل ہو گیا، تو ہمت نہیں ہارا۔ شیطان ہے نا، ابلیس لعین ہے، ملعون ہے، ہمت نہیں ہارا اب بھی۔ اب اس نے جو سب سے خطرناک ہتھیار استعمال کیا، دیکھا نا کہ آدم علیہ السلام کے لیے تو اللہ سے بڑھ کر کچھ ہے ہی نہیں۔ پہلے تو ایک ہتھیار استعمال کیا، رویا، خوب رو گا کر، رو دھو کر، نوحہ کر کے اپنی طرف راغب کیا، ہمدردی حاصل کی، پھر محبت کے واسطے دیے، جھوٹے دلاسے، مطلب جھوٹی ایکسکیوزز دینے لگا کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، خلافت میں جانا پڑے گا، زمین پر جانا پڑے گا، وہاں بھی کام نہیں چلا۔ تو اب اس نے سب سے بڑا ہتھیار جو استعمال کیا وہ کیا؟ تو قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ سورۃ الاعراف ہے، اس کی آیت نمبر 7 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ ارے آپ لوگ مجھ پر شک کیوں کر رہے ہیں؟ آپ لوگ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کا برا چاہتا ہوں؟ آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ دغا بازی، کوئی مکاری کرنا چاہتا ہوں؟ نہیں نہیں نہیں، وَقَاسَمَهُمَا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو صرف نصیحت کرنا چاہتا ہوں، صرف میں نصیحت کرنے والا ہوں، برائی چاہنے والا نہیں۔ اس پر اللہ کی قسم کھاتا ہوں، دونوں سے اس نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ بس یہ اس کا جو ہتھیار تھا، اللہ کی قسم کھائی، وہ مکار تھا، وہ عیار تھا۔ پر یہ دونوں حضرات محبت والے، بھولے بھالے، مکاری عیاری کا وہم و گمان تک نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جو اللہ کی جھوٹی قسم کھائے، سوچا بھی نہیں تھا، اور یہ اس نے اپنا کام کر دیا۔ ان کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ شیطان یا کوئی بھی اللہ کی جھوٹی قسم کھا بھی سکتا ہے، نہیں، اللہ کی جھوٹی قسم کا تو تصور بھی نہیں۔ تو اس نے وہی ہتھیار استعمال کیا، اللہ کی قسم کھا لی، جھوٹی قسم کھا لی۔ اب یہ دونوں تھوڑا کہ یار اللہ کی قسم کون کھائے گا جھوٹی؟ اب اس کی باتوں میں آنا شروع ہو گئے۔ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ اللہ کی قسم، جھوٹی قسم کھانا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ یہ پہلی بار تھا، اور کسی نے جھوٹی قسم کھائی نہیں تھی، یہ پہلی قسم کھائی گئی اللہ کی قسم کا۔ جو احکامات وغیرہ جو ہیں وہ تو جب اس آیت پر پہنچیں گے انشاءاللہ تو عرض کروں گا، فی الحال یہ سمجھ لیجیے کہ جھوٹی قسم کھانا یہ شیطان کا طریقہ ہے، اور اللہ والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی قسم پر بالکل پگھل جاتے ہیں۔ کوئی اللہ کی قسم کھائے، اچھا بھائی ٹھیک ہے، جا مان لی تیری بات، بھولے بھالے ہوتے ہیں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں بھولے ایک دم،
یہاں بھی یہی ہوا تھا. تو یہ جھوٹی قسمیں کھانے سے بچیے. یہ شیطان کا طریقہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اگر کوئی مبتلا ہے اس میں تو بلکہ اکثر تو یہ کہ قسم سے اللہ کی قسم، یہ دوسری قسمیں کھائیں گے تو وہ تو اتنا کوئی بات ہے نہیں، لیکن اللہ کی قسم جھوٹی کھانے پر تو پھر تو فدیہ اور کفارہ وغیرہ سب ہے. تو یہاں جو پتا چلا کہ جھوٹی قسم کھانا یہ شیطان کا طریقہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. بالکل بھی جھوٹی قسموں کی طرف راغب نہیں ہونا چاہیے. جھوٹی قسم، اس میں پھر حدیث میں یہ بھی جو کاروبار کرتے ہیں ان کے بارے میں تو بہت کچھ فرمایا گیا، جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال آگے بڑھا دیتے ہیں. اسے شیطان کا طریقہ، شیطان نے یہ شروع کیا. آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے اس نے جھوٹی قسم کا استعمال کیا. تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے جھوٹی قسم کھانا. جھوٹی قسمیں کھانا شیطان کا طریقہ، شیطان کی ایجاد. اور بھولے بھالے جو سچے محب مسلمان ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ قسموں میں آ کر پھر اب اس پر جو ہے نا، پھر وہ اللہ کے بھروسے پر جاتے کہ بس اللہ کی قسم کھایا تو اس نے سچ بات بولا ہوگا. تو یہاں بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا. دونوں نے اس کی اس جھوٹی قسم پر بھروسہ کر لیا. اس کے بعد پھر کیا ہوا انشاءاللہ عز و جل وہ اگلے آڈیو میں سماعت کریں گے. اللہ عز و جل ہمیں جھوٹی قسمیں کھانے سے بچائے.